السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور اسلام آباد سے ہیں رؤف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، اب تو ایسا لگتا ہے کہ جب تک طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے کوئی دوسرا معاملہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ ہر ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ مذاکرات کی جو کامیابی اور ناکامی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اب طالبان نے آئین کے تحت مذاکرات کرنے پر 15 مطالبات پیش کر دیے ہیں، جن میں قبائلی علاقوں کا کنٹرول مقامی فورسز کے حوالے کرنا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ تعاون کو ختم کرنا، عدالتوں اور تعلیمی اداروں میں شرعی نظام کا نفاذ، ملکی اور غیر ملکی طالبان قیدیوں کی رہائی اور دیگر مطالبات۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام مطالبات حکومت پاکستان کے لیے کیا قابل قبول ہیں؟ کیا امریکہ کے ساتھ اتحاد ختم کر کے ہمارے حکمران امریکہ کی ناراضگی کو مول لے سکتے ہیں؟ کیا خارجہ پالیسی میں طالبان کی دخل اندازی قابل قبول ہے؟ کیا طالبان کے شرعی نظام کی تشریح کا جو نفاذ ہے یہ پورے ملک میں لاگو ہو سکتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جو جواب ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، کلاس صاحب قاضی صاحب کی رائے لیں گے اس پر۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ رحیم یار خان میں گیس کی 3 پائپ لائنوں کو اڑا دیا گیا ہے دھماکے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر متعدد مویشی بھی جو ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے فیصل آباد، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں جو گیس کی فراہمی ہے یہ معطل ہو چکی ہے۔ کیا معاملہ ہے یہ سارا؟ اس پر اپنے رپورٹر لیں گے، ان سے رحیم یار خان سے ان سے بات کریں گے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ اس کے علاوہ روزانہ کی طرح کچھ اور اہم خبریں بھی قاضی صاحب اور کلاسز صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہمیں بتائیں گے۔ جی قاضی صاحب۔ شازیہ، آج 2 رپورٹس آئے، ایک تو انٹرنیشنل رپورٹ ہے اور وہ پانی کے حوالے سے، اور میں نے اسے پک اس لیے کیا ہے کہ اوور آل تو پورے گلوب کی ایک بڑی ہی الارمنگ سچویشن ہے، مگر جو وہ علاقے جو بدترین آئندہ آنے والے دنوں میں چند سالوں میں بحران کا شکار ہو سکتے ہیں وہ ساؤتھ ایشیا اور اس میں پاکستان کے سے ہمارا جو مشرقی علاقہ ہے وہاں سے لے کے یہ کیا معاملہ ہے اور کہاں کہاں ہم ولنریبل ہیں۔ یہ ایک تو واٹر بیڈ کی بات کر رہا ہوں، نیچے جو انڈر گراؤنڈ پانی ہے اس میں ہم شدید کمی ہو رہی ہے ہمارے ایک خاص ریجن ہے۔ اس کے ساتھ جو ہم ضائع کرتے ہیں پانی بارش کا، ہم ڈیم نہیں بناتے اور ہماری سٹوریج کی کیا کیپیسٹی ہے، تو یہ ایک بڑا بحران پیدا ہو رہا ہے مستقبل قریب میں اس پہ ہم، اور اس میں اے ڈی بی کی رپورٹ بھی ایک آئی ہے۔ اس کے ساتھ چکوال سے ہم یونس امان ہوں گے ہمارے ساتھ، جو ہم نے پہلے بھی اس کا ٹیزر دیا تھا کہ وہ دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، لوگ مر جاتے ہیں رستے میں، اور ایک عرصے سے وہاں ہارٹ کا کوئی، اور بہرحال وہ ساری تفصیل ہمیں یونس امان بتائیں گے۔ اور دلیپ ٹھاکر کو اگر وقت ملے تو ہم لیں، کیونکہ وہاں پہ آج کل سنا ہے کہ بچوں کو جو اغوا ہے بہت تیزی آ گئی کند کوٹ اور ان علاقوں میں، تو یہ کیا معاملہ ہے اس پہ بات کریں۔ ٹھیک ہے، کلاسز صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسز صاحب، آپ کیا بتائیں گے آج؟ جی شاہ، 2 سٹوریز ہیں۔ ایک تو نواز شریف صاحب نے ایک پٹیشن کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جو راجہ پرویز اشرف دور میں ترقیاتی فنڈ سے جنہوں ہم پولیٹیکل کرپشن کا نام دیا جاتا ہے اس کو بحال رکھا جائے، اور اس پہ بین کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے چیف جسٹس سے افتخار چودھری صاحب جاتے جاتے وہ اس پہ ایک باقاعدہ ججمنٹ دے کے گئے تھے۔ تو ایم این ایز جو ہیں نواز لیگ کے وہ قومی اسمبلی جانے کو تیار نہیں ہے جب تک ان کو 5 ارب روپے کے فنڈز نہیں ملیں گے۔ لوٹ مار کی جو کہانی ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ حکومت پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو گئی ہے وہ کیوں گئی ہے، اس کے پیچھے محرکات کیوں ہوئے ہیں، کیا کچھ ہیں، ایک تو یہ ڈیٹیل بتائیں گے کیسے پولیٹیکل کرپشن جو ہے وہ اس دور میں بھی جاری رہے گی، فنڈز کھائے جائیں گے اور مال پانی کھایا پیا جائے گا۔ اور دوسری سٹوری ہے وہ اسلام آباد کی اگین پولیس کے حوالے سے کہ انٹرسٹنگلی جب اسلام آباد میں ڈاکے پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں اور اب روزانہ شہر کے اندر تک ڈاکو گھس گئے ہیں، 4 کا ایک یہ گروہ ہے جو اسلام آباد کی پولیس سے نہیں مینج ہو رہا، تو چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک رپورٹ پیش کی ہے قومی اسمبلی میں، اور جس میں انہوں نے اسلام آباد پولیس کی تعریف کے انہوں نے پل باندھے ہیں کہ لوگ یہاں پہ لوٹ رہے ہیں۔ 1 سال میں 800 گاڑیاں چوری ہوئی ہیں 1 ارب روپے کی، اس کے علاوہ ڈاکے بے شمار ہیں جن کی ہم ڈیٹیل ہم ڈیلی بیسس پہ دے رہے ہیں تقریباً آپ کو۔ تو چودھری نثار علی خان صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ اسلام آباد پولیس کی کارکردگی جو ہے وہ بہترین کارکردگی میں سے ایک ہے، تو اس کی بھی ڈیٹیل بتائیں گے کہ چودھری صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں اور جو پولیس انہوں نے بھرتی کی ہوئی ہے یا پولیس کے باس رکھے ہوئے ہیں ان کی اصل میں کیا کردگی ہے، یہ کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے ناظرین۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ طالبان آئین کے مطابق مذاکرات کے لیے تو تیار ہو گئے ہیں، لیکن جو 15 مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں کیا یہ حکومت پاکستان کے لیے قابل قبول ہیں؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آئین کے تحت مذاکرات اور طالبان کے 15 مطالبات۔ کلاسز صاحب، اگر تو مذاکرات آئین کے تحت کیے جا رہے ہیں تو یقیناً یہ کامیاب ہونے چاہیے، لیکن جو 15 مطالبات طالبان کی جانب سے سامنے آئے ہیں کیا یہ پاکستان کی حکومت کے لیے قابل قبول ہیں؟
شاہجہاں جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں اور بڑے انتہائی معتبر ذرائع ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 15 ڈیمانڈز اب کوئی پیش نہیں کی گئی ابھی تک. یہ حکومتی ساری جو ٹیم گئی تھی جن کے بات چیت ہوئی ہے طالبان سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک صرف 3 میجر ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں، اور جو میڈیا ہم رپورٹ کر رہے ہیں کہ 15 کے قریب ہوئی ہیں، وہ اس کو نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہنا کہ 15 کے قریب ایک لمبی لسٹ دی گئی ہے، وہ کہتے نہیں ہے. ابھی تک صرف 3 کے قریب ڈیمانڈز ان کو آئی ہیں. اور پلس یہ میرے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ٹاکس جو ہیں اب تک سو فار وہ بڑی پازیٹیو رہی ہیں اور اچھی ان کی گفتگو جا رہی ہے. جو ایک تصور شاید جہاں پہ مل رہا ہے کہ ان کے درمیان کوئی پرابلم پیدا ہو سکتا ہے یا ڈیمانڈ کی لسٹ بڑی طویل ہے. تو ذرائع تو ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ لسٹ اتنی طویل نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ ٹیم واپس آتی ہے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے اور وہ آ کے کیا بتاتے ہیں. پروفیسر ابراہیم گئے ہوئے ہیں، فوکس کن مطالبات پر کیا جا رہا ہے کہ ان کے قیدیوں کو رہائی دلوائی جائے؟ خارجہ پالیسی میں وہ انٹرفیئر چاہتے ہیں اور وہ تمام تعلیمی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 کون سی ڈیمانڈز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جینوئنلی ہیں اور باقی جن پہ فوکس کیا جا رہا ہے؟ قاری صاحب جو مین آ رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں. ایک تو ان کو آف کورس کہ ڈرونز پہ تو پہلے دن سے آپ کے سامنے کہ طالبان کا ایک ڈیمانڈ ہے، امریکہ کے ریلیٹڈ ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈرونز پہ ان کو کی جائے. اچھا پریزیڈنٹ والا جو ایشو ہے یہ بھی آف کورس ایک میجر ایشو ہے، اس کے بارے میں وہ ماضی میں بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہیں گے. اور پلس جو امپورٹنٹ چیز ہے جو جس پہ میرا خیال ہے ایک ان کے درمیان مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ آپ کے شریعت کے حوالے سے ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے شریعت اگر لاگو کرنی ہے، جو پہلے دن سے ان کا سٹینڈ سامنے آ رہا ہے. اب ٹرائبل ایریا کی حد تک چاہتے ہیں ان لوگوں کا وے آف لیونگ جو ہے وہ ایک ہے، اپنا طرز لائف گزارنا چاہتے ہیں. آپ جن ایریاز میں آپ چاہتے ہیں وہیں پہ ہی ان پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن طالبان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کو شریعت کو آگے لے کے آیا جائے. سو یہ بیسک ایشوز ہیں جن پہ ابھی بات چیت ان کی چل رہی ہے. یہ جو 15 کی ڈیمانڈز آ رہی، کمپنسیشن کی بات تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے. اس سے پہلے بھی جب مذاکرات شروع ہوئے تھے تو حکومت بھی تیار تھی کہ ہم کمپنسیشن کرنے کو تیار ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس سے ہرٹ ہوئے ہیں، جو یہاں پہ یہ ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں، جو جنگ میں وہاں پہ متاثرین ہوئے ہیں یا دوسرے جن کا نقصان ہوا ہے. اس پہ تو حکومت پہلے بھی راضی تھی. اب دیکھنا یہ جو وہاں پہ گروپ گیا ہوا ہے یہ واپس جب آتا ہے تو وہ کیا بتاتے ہیں، کیونکہ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ طالبان اتنے اسٹرکٹ ڈیمانڈ نہیں کر رہے جتنی کہ ہماری طرف سے بتایا جا رہا ہے. ان میں فلیکسیبلٹی بھی ہے، ان میں وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. حکومت بھی ایک طرح سے سیریسنیس کا مظاہرہ کیا. اکالیت کو طالبان کو یہ بھی پتا ہے اتنے بڑے پیمانے پہ 8000 قیدیوں کو چھوڑنا یہ حکومت کے لیے اتنا بڑا آسان فیصلہ نہیں ہوگا. قاری صاحب یہ تو صرف عدالتیں کر سکتے ہیں، یا تو پھر آپ اس طرح NRO لے کے آئیں جس طرح آپ سیاستدانوں کے لیے لے کے آئے. دو طرز کی باتیں، دو طرز کی تھیریز گردش میں. مثلا اگر ہم اسٹیفر کو دیکھیں، ایک بڑی ان کی پریمیئر ایک ایجنسی ہے جو خبریں بیچتی بھی ہے، آپ کو اس کو لینا پڑتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ایک جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، دونوں طرف سے ٹائم لیا جا رہا ہے. یہ تو اس کی میں کل رائے دیکھ رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی پتا کہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو اولسن جو ہیں جو سفیر ہیں وہ بڑے خاموش ہیں اور ڈیٹیچ بیٹھے ہیں. کہتے ہیں جی یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، ایز اف کوئی نیا جنم ہوا ہو امریکہ بہادر کا کہ بالکل وہ لوگوں کو گھر کے معاملے پہ چھوڑ دیں. تو وہ ایک نفس جسے آپ ایک اسٹڈیڈ نان چیلنج کہتے ہیں نا، ایک وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ایک جو وہم ہمیں ہوتا ہے، ہم کیونکہ کانسپیریسیز ہمارے خلاف اتنی ہوئی ہیں کہ کانسپیریسی ہمیں یہی نظر آتا ہے. تو ساقی نے کچھ ملا نہ دیا شراب میں، ایک بات. ہاں لیکن یہ جو کلاسر صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے پہلے ڈیمانڈ پڑی تھی، اب کلاسر صاحب نے کہا کہ یہ ڈاؤٹ فل ہے سلسلہ، مگر 2-3 باتیں کہ بھئی آپ جو ہے امریکہ سے تعلقات ختم کر دیں. اگر اس کا مطلب ہے کہ فارن آفس ہمارا وہ وہاں سے کنٹرول کریں گے. پھر اگر میں ان ڈیمانڈز کو سمجھوں جو سامنے آئی ہیں اگر تو وہ کہہ رہے ہیں جی لوکل فورسز کو دے دیں، ہم آپ کو اسٹیٹ ہوڈ دے دیں. کیا ہم نے کوئی ریاست؟ اچھا اگر ہم نے آپ کو اسٹیٹ ہوڈ دے دی ہے تو پھر یہ بتائیں کہ ہم جس نظام میں رہیں اس سے آپ کا کیا لینا دینا بھائی. یہ تو مجھے لگتا ہے یہ شیڈی سی ڈیمانڈ لگتی ہیں. لیکن میرے خیال مقدمات جی مقدمات ختم کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے تو کیا ان لوگوں کے لیے بھی ایک نیا NRO لایا جائے؟ اب شاہجہاں اس میں 2-3 چیزیں جو میرے ذرائع نے اب یہ کنفرم کیا باقاعدہ ٹو دی پوائنٹ مجھے 3 نکات بتائے ہیں کہ اسپیسیفک کیا ہیں جو طالبان کی طرف سے کیے گئے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کو آپ وڈرال کریں وہیں سے جن ایریاز میں آرمی اس وقت پوسٹڈ ہے اور جن ایریاز میں آپریشن جاری ہے، ایک تو آرمی کو پیچھے کیا جائے. دوسرا آف کورس وہ پریزنر کی بات کر رہے ہیں کہ پریزنر کو ریلیز کیا جائے. اور تیسری جو ڈیمانڈ ان کی طرف سے آ رہی ہے کہ کمپنسیشن دی جائے. اس میں کہیں پہ کوئی شریعت کا لفظ یا اس طرح کی چیزیں جو ڈیمانڈز اب تک ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور انتہائی کریڈیبل سورس ہے میرا، میں اس لیے یہ بات ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. شاید اگر کریڈیبل سورس نہ ہوتا تو میں یہ بات اتنے
یقین سے نہ کرتا. ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف 3 ڈیمانڈ ہیں. صاحب ایک ضمن سوال ہے آپ سے ہی کیونکہ آپ کے پاس سورس ہے اور آپ کو شاید ابھی میسج بھی آ رہے ہوں. یہ بتائیے کہ یہ کنٹرول کس کے پاس, اگر ہم اپنی فوجیں ودرا کر لیتے ہیں, ساتھ یہ تھا جی چوکیاں بھی ہٹا لیں, تو وہاں ریٹ کس کی ہوگی, سرکار کس کی ہوگی, اور کیا ارینجمنٹ کیا ہوگا؟ نکاح صاحب یہ پہلے سے ارینجمنٹس موجود ہیں, پولیٹیکل ایجنٹس موجود ہیں, آپ کے سامنے ہوگا. اپنی ان کی لوکل ایڈمنسٹریشن موجود ہے, وہ وہیں رہے گی. وہ جو چاہ رہے ہیں کہ آرمی آپریشن جو ہے آپ اس کو کلوز کریں, ان کو واپس بلایا جائے اور پرزنر ان کے یہ ریلیز کیے جائیں, پلس جیسے میں کہہ رہا ہوں کمپنسیشن دی جائے. یہ میرا خیال ہے 3 یہ ایسے پوائنٹس ہیں کہ اگر اس پہ بیٹھ کے دونوں سائڈ جو ہیں کچھ سالڈ قسم کی گارنٹی یہ جو سزائیں دیتے ہیں, جو ویڈیوز آتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے ابھی میں آج ایک ایشو ہم نہیں ٹیک اپ کر سکے, پھر کبھی کریں گے, وہ کوہستان والا جو ایشو تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ کیا who would rein them in, کہ وہ کیسے ایک سٹیزن کے طور پہ کیا مانیں گے کہ وہ رہیں گے. کیا صاحب وہی بات, حکومت نے اپنی طرف سے کیا مطالبات پیش کیا, ان کے مطالبات تو ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں. آپ نے اس طرح کا 3 پوائنٹس ہیں جن پر فوکس کیا جا رہا ہے. حکومت پاکستان نے بھی تو کوئی شرائط رکھی ہوں گی نا ان کے سامنے. شاہ جی ابھی حکومت پاکستان نے میرا نہیں خیال کو شرائط رکھتے ہیں, کیونکہ بیسکلی جب ان کا اجلاس ہوا تھا یہاں پہ جس میں حکومتی پارٹی اور طالبان کے نمائندے تھے, جب ملاقات ہوئی تھی تو اس میں حکومتی پارٹی کے جو نمائندے تھے انہوں نے بالکل ویلڈ انہوں نے بات کی تھی کہ پہلے آپ جائیں طالبان سے ملیں, اپنی طرف سے کوئی ڈیمانڈز ہمیں پیش نہ کریں کہ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں جی, کیا کیا کچھ ہونا چاہیے. آپ طالبان سے ملیں, ان کے کمانڈر سے ملیں, ان کی جو ٹو دی پوائنٹ اسپیسیفک ان کی کوئی ڈیمانڈز ہیں وہ لے کے آئیں, پھر بیٹھ کے ان کو ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ طالبان آپ سے کیا ڈیمانڈز کرتے ہیں ہم حکومت پاکستان سے. پھر حکومتی کمیٹی کتنا جا کے لچک کا مظاہرہ کر سکتے نہیں کر سکتے. اچھا پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد جب حکومتی کمیٹی اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو جاتے ہیں, اگر کسی یہ منصوبے پر پہنچ بھی جاتے ہیں, اگر میں کہ تو اسی 3 نکاتی ایجنڈے پہ ان کا اگر اتفاق ہو بھی جاتا ہے, پھر یہ دیکھنا ہوگا کیا پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو ایکسپٹ کرتی ہے, پھر اس کے پاس جا کے سیل کرنا پڑے گا اس پورے معاہدے کو. اس کے بعد آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کو اس کے پاس سیل کرنا پڑے گا. اور ممکن ہے تیسری جو بڑی طاقت ہے انٹرنیشنل فورسز جو ہیں, آپ کو یہی پورا کا پورا پلان لے کے ان کو سیل کرنا پڑے گا. سو پہلی تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ضروری بات تھی, شرعی نظام وہ پورے ملک میں لاگو کرنا چاہتا ہے, ایون کہ اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, لیکن حکومت چاہتی ہے کہ قبائلی علاقوں تک یہ سب کچھ محفوظ رہے, ادھر تک رہے. تو کیا یہاں پر اتفاق ہو سکتا ہے ان کا؟ نہیں شاید جو میں ابھی جا رہا ہوں صاحب نے جو 3 مطالبے کہے اس میں تو یہ مطالبہ ہی نہیں ہے نا, اس میں مطالبہ نہیں ہے. جہاں میں تھوڑا سا اسی میں ریسٹرکٹ رکھوں گا, اس میں ابھی تک مطالبہ نہیں. اور میں جیسے میں کہہ رہا ہوں سورس میرا ذرا اچھا خاصا قابل اعتماد ہے, اسی بنیاد پہ میں بات کروں. ابھی تک انہوں نے اس پہ شریعت یا ان چیزوں پہ ایشو پہ بات نہیں کی, انہوں نے 3 پہ بات کی. لیکن دیکھنا یہ ہوگا جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب پروفیسر ابراہیم آتے ہیں وہ حکومتی ٹیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو لسٹ آف ڈیمانڈ دیتے ہیں. اس کے بعد جو میرا خیال ڈیبیٹ شروع ہوگی وہ اس پہ شروع ہوگی کہ کیا 8000 پرزنر جو ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اس پہ عالمی انٹرنیشنل لوکل کیا ریئیکشن آتا ہے, آپ نے کیسے پیسیفائی کرنا ہے, کیسے سب کو آپ نے خوش کرنا ہے. یہ تو بات ہوگی شاہجہاں کہ اگر اس میں سیریس ہیں, مذاکرات ہمیشہ کچھ لو اور دو کے بنیاد پہ ہوتے ہیں. طالبان کی بھی ساری بات نہیں مانی جا سکتی, حکومت بھی شاید اس پوزیشن میں نہیں ساری باتیں منوا سکتے. دیکھیں یہ 3 تو ایسے مطالبات ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان پہ سیریسلی غور بھی ہو سکتا ہے اور عمل بھی ہو سکتا ہے, مگر پھر اس کے جواب میں کیا وہ ڈسمینٹل کریں گے ہمارے شہروں تک جو ان کی رسائی ہے. یہاں پہ آپ رپورٹیں دے چکے ہیں کہ ایون لوکل جو طالبان گروپ ہے وہ اسٹریٹ کرمینلز کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور یہ اسلام آباد تک بتا آ گیا ہے. تو کیا میرے خیال میں اگر یہ وہ ڈسمینٹل, آئی تھنک اٹس ٹو گڈ ٹو بلیو, لیکن لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. مجھے بریک لینی ہے لیکن قائد صاحب اس میں چلیں آپ بات کر لیں. اس میں مسئلہ یہ کہ ریاست کو بھی تو کچھ اپنے ریٹ اسٹیبلش کرنا ہے. سارا کام طالبان نے تو کر کے نہیں دینا آپ کو. لاہور, کراچی, اسلام آباد کی شہروں کی بھی سڑکیں طالبان کے حوالے کر دیں, آپ کو ٹھیک کر دیں گے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہر بات طالبان نے ہمیں ٹھیک کر کے دینی ہے تو پھر طالبان کو لے آتے ہیں. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کرمنل ایکٹیویٹیز بند کریں, ریاست ان کو کہے بھی آئیں گے جب ڈیل کریں گے. قائد صاحب جب وہ آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے تو آپ کو ڈسون کریں گے. جیسے بہت سارے دھماکے ہوئے ہیں 2-4 میں انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کیا, جب وہ اپنا پیچھے ریٹریٹ کرنا شروع کریں گے سب سے اہم بات, پھر حکومت کو بھی چاہیے اپنی ریٹ سب سے اہم بات کلاس صاحب میری نظر میں یہ ہوگی کہ اس علاقے میں امن کیا امریکہ بہادر کو قبول ہے یا نہیں, یہ بھی ایک بڑا ایشو ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی. ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے
بعد خوشامدید کچھ بات کر لیتے ہیں کہ رحیم یار خان کے قریب پنجاب کو گیس فراہم کرنے والی 3 بڑی لائنیں شرپسندوں نے دھماکے سے اڑا دیں، جس کی وجہ سے پنجاب کے مختلف شہروں میں گیس کی جو فراہمی عارضی طور پر معطل ہو گئی ہے۔ ہمارے نمائندے عاصم صدیق ہم اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عاصم، کون لوگ تھے یہ اور اس وقت مختلف شہروں میں گیس کی فراہمی کی صورتحال کیا ہے کہ گیس بحال ہونا شروع ہوئی؟ دیکھیں، جو یہ پہلے بھی 14 اگست کو 12 ربیع الاول کے دن اسی سے مقام سے تھوڑا سا دور اسی کو بلاسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر جو چوکیدار تھا اس نے اس کو دیکھا اور اس کو اطلاع دی اور بم کو نکارا بنا دیا گیا۔ مگر کل جو ہے وہ بلاسٹ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں 3 لائن کتنے بلاسٹ ہوئے آسم؟ 3 جگہ بلاسٹ ہوئے ہیں۔ کل ایک بلاسٹ ہوا تھا، اس کے بعد جو آگ کی تپش اس کی وجہ سے 2 قریبی جو اس کے قریب لائنیں گزر رہی تھی، تینوں بلاسٹ ہو گئی ہیں۔ تینوں لائنیں بلاسٹ کی وجہ سے ہوگی۔ جو ذمہ داری ہے ابھی تک تو کسی نے کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ کسی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہو، مگر جو ہے اس کی بحالی کا کام وہ ابھی شروع کیا ہے۔ صبح جیسے ہی ہوئی ہے تو اس کے ملتان کتنا ٹائم لگے گا بحالی میں عاصم؟ کوئی 24 سے 36 گھنٹے لگیں گے اس کو بحال کرنے میں۔ جو اس پورے پنجاب کو جو گیس کی فراہمی ہے وہ 24 سے 36 گھنٹے میں ممکن ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایم ڈی گیس، ان سے بھی کوشش کریں گے بات کرنے کی کہ کس طرح کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اور کب تک جو مختلف پنجاب کے شہر ہیں وہاں پر گیس کی فراہمی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ شاہزی، میں شروع کرنا چاہتا ہوں آج اپنے جو خبریں ان میں سے یونس اوان کی خبر جو ہم نے ٹیزر دیا تھا آپ کو، اور یہ ایک ضلع ہے چکوال جس کے ہاسپٹل کے بارے میں مجھے بہت سے فون آئے اور بہت سی کالیں۔ اوان، آپ ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ؟ جی میں لائن پہ۔ اوان صاحب، مجھے کال آئی کہ ویسے تو میں بھی جانتا ہوں مگر ظاہر ہے آپ بہتر بتائیں گے کہ یہ جو وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں اور پنڈی کہتے ہیں جی پنڈی لے جائیں بندے کو، اور رستے میں کچھ ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کتنے لوگ بےچارے اللہ کو پیارے ہو گئے پنڈی والے فاٹک کے قریب ہی۔ کیا صورتحال ہے اس ہاسپٹل کی، کیا بتائیں گے آپ ہمیں؟ اس وقت ہاسپٹل کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ تمام جو ڈاکٹر، پہلے تو یہ بات ہے کہ سب سے جو ڈاکٹرز اور ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ اس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے۔ 40 کے قریب آسامیاں جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں۔ اسی طرح اکوپمنٹ جو ہے، انسیزیا مشین 3 مشینیں ہیں وہ تقریباً کئی سالوں سے یا مہینوں سے خراب پڑی ہے۔ ڈیلائسس مشینیں ہیں وہ 1 سال سے پڑی ہوئی ہیں ایسے ہی۔ اسی طرح ایکس رے مشین ہے وہ بھی خراب پڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ہاسپٹل کی بلڈنگ تو موجود ہے لیکن اس میں سہولتیں جو ہیں وہ بالکل ناکافی ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اچھا یونس، یہ بتائیے کہ کبھی یہاں وزٹ کیا؟ طاہر اقبال صاحب ہے نا آپ کے ایم این اے، اس سے پہلے بھی نمائندے آتے رہے، تو کسی کی ادھر نہیں گئی نگاہ؟ یہ آتے تو رہتے ہیں کبھی کبھار، کوئی بندہ بڑا بیمار ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ رسمی طور پہ آتے ہیں، لیکن عملی طور پہ جو مسائل ہیں جو روزانہ تقریباً اسپتال ذرائع نے بتایا ہے کہ 1500 کے قریب یہاں پہ مریض آتے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ وہاں ادویات ملتی ہیں، نہ ایکس رے ہو سکتا ہے، حد تک کہ وہ چھوٹی چھوٹی جو ڈسپرین کی گولی ہے وہ بھی نہیں ملتی اب تو اسپتال ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پہلے تقریباً 1 کروڑ روپے ادویات کے ہوتے تھے فنڈز، اب مریض زیادہ ہو گئے ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، لیکن وہ کم کر کے تقریباً 40-50 لاکھ کر دیا ہے۔ شکریہ، یہ صورتحال ہے۔ اور اس میں ہاں بولیں آپ۔ ایک کام بہت، یہ ایک اور بڑا، جیسے رؤف کلاسرا صاحب روزانہ بتاتے ہیں تو یہاں ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ایسی سٹوریاں ہیں۔ یہ ایک ہوتا ہے انسینیلیٹر ہوتا ہے، یونٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ ویسٹ جو ضائع کرتے ہیں۔ یہ 7 سال پہلے 35 لاکھ کا یہاں پہ یونٹ آیا تھا، آج تک وہ 1 دن بھی نہیں چلا، اور ابھی اسپتال انتظامیہ نے اس کو مرمت کے لیے 4 لاکھ روپے اور ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ یہ 7 سال پڑا رہا ہے، 35 لاکھ کا ہے اور 1 دن بھی نہیں استعمال ہوا، اور یہی صورتحال ہے ایمبولینسوں کی، اور یہی صورتحال ہے سارے بھاری اکوپمنٹ۔ اس پہ ہم بات کریں گے آپ سے، آپ اس کا فالو اپ بھی دیجیے گا۔ اب میرے خیال میں بیچ میں ہی ہمیں ایم ڈی جو ہیں سوئی گیس انہوں نے کال کر دی ہے، تو ہم ان سے تھوڑی سی عارف حمید صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عارف صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ کیا معاملہ ہے یہ جو گیس کی فراہمی معطل ہوئی ہے؟ شرپسندوں نے 3 مین لائنیں تھی جو پنجاب کو گیس کی فراہمی جن سے ہوتی ہے، کیا صورتحال ہے؟ کب تک فراہمی ممکن ہو سکے گی شہروں کو؟ ہماری اس پرٹیکولر پوائنٹ پر رحیم یار خان کے پاس 4 لائنیں ہیں جو کہ پورے پنجاب کو گیس سپلائی کرتی ہیں۔ ان میں سے 3 مین لائنز جو ہیں وہ 18 انچ 24 انچ 18 انچ 30 انچ اور 36 انچ ڈیمیج ہو گئی ہیں، اور صرف ایک 24 انچ کی لائن اس وقت کام کر رہی ہے۔
جس کی وجہ سے 24 انچ کی میکسیمم کیپیسٹی ہم 400 ملین اس میں سے پاس کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پورے پنجاب کے لیے کافی نہیں ہے۔ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ، ریپیئر ٹیمز موقع پر پہنچ چکی ہوئی ہیں۔ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے یہ بحالی میں؟ پہلے ایک لائن کو ہم شروع کریں گے، اور میرا خیال میں پہلی جو لائن ہے وی شوڈ بی ایبل ٹو ریپیئر اٹ ود ان 24 آورس، مگر تینوں لائنیں ریپیئر ہوتے ہوئے 36 سے 48 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف حمید صاحب، آپ کا ان کا وژن بھی سامنے آئے گا، ایٹ لیسٹ کوششیں تو کی جا رہی ہیں گیس کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے۔ کلاس صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، آپ کی خبریں، اپنی خبریں شیئر کیجیے۔ شازیہ ابھی 2 منٹ میں 1 منٹ میں خبر، وہ بعد میں ہم بریک کے بعد آتے ہیں۔ جو بات یونس عوان صاحب ابھی کہہ رہے تھے وہ بڑی سیریس بات ہے، اس کو اتنا جلدی سے اگنور کر کے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ محض ہم نے بی پر لے لیا، بات کو اس پہ ہو گئی۔ یہ بہت میرا خیال سوری اسٹیٹ آف افیئر ہے، جس طرح کہ آپ نے بھی فوٹیج دیکھا ہے۔ یہ میں جو سمجھتا تھا کہ لئے کے ہسپتال کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے کہ وہاں پہ ہسپتال بن رہا تھا، شہباز شریف صاحب نے 2008 میں جو ہاسپٹل کے پیسے تھے وہ لاہور شفٹ کرا رہے تھے، اور آج تک ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، پچھلے یہ 7-8 سالوں سے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو قاضی صاحب یہ تو آپ کا شہر ہے، آپ کا علاقہ ہے۔ میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، ان پاپولر بات ہے جو پنجاب کے میرے دوستوں کو، پرٹیکولر لاہور کے دوستوں کو کبھی نہیں پسند آئے گی۔ آپ یہاں پہ 8-10 کروڑ کا صوبہ لاہور سے نہیں چلا سکتے۔ مان لیں جو بابو قریشی لاہور کی بیٹھی ہوئی ہے یہ نہیں چلا سکے گی، لوگوں کو آپ ذلیل کرتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، ان کے فنڈز اب لاہور میں کھاتے رہیں گے، اور چکوال جیسے رحیم یار خان، گھوٹکی، لیا، یہ سارے جو علاقے ہیں یہ اسی طرح سفر کرتے رہیں گے۔ اب 700 ارب روپیہ ان کو NFC کا ملا، 700 ارب۔ ذرا بتائیں چکوال کو کتنے پیسے دیے انہوں نے جیلم کو کتنے دیے ہیں، انہوں نے یہاں پہ تلا گنگ کو کتنے دیے ہیں، انہوں نے میاں والی دوسرے علاقوں کو کتنے دیے ہیں۔ یہ جو رومانس ہم نے رکھا ہوا ہے نا کہ پنجاب کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، اس کو ایڈمنسٹریٹولی یا ہم نے فائنینشلی اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا، تو قاضی صاحب اس طرح کے لوگ مرتے بھی رہیں گے۔ آپ کی کانسنٹریشن آف فنڈز جو ہے یہ صرف لاہور میں یہ بچ کے رہے گی، اربوں روپے کھربوں روپے آپ یہاں میٹرو پہ لگا رہے ہیں، آپ روڈز پہ لگا رہے ہیں، آپ یہاں پہ چوکوں میں لگا رے ہیں، اور چکوال کی حالت آپ نے دیکھ لی کہ کیا برے طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ مہربانی فرمائیں 700 ارب روپیہ، ایک لاسٹلی سر 700 ارب روپیہ آپ یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کریں، 2 کام اور کریں، آپ نارتھ، سینٹر اور یہ ساؤتھ ان کو آپ ایڈمنسٹریٹولی ان کو علیحدہ ان کے پیسے دیں، ان کو NFC کی طرز پہ پروونشل فائنانس کمیشن ہے، ایک ڈسٹرکٹ کو پیسے دیں، بیوروکریسی میں ان کو حصہ دیں، نارتھ کو بھی دیں اور ساؤتھ کو بھی دیں، پورے کا پورا سینٹر آپ نے قابض کر لیا، وہ مرضی سے بیٹھ کے سارے پیسے آپس میں یہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ یہ صوبہ اب آپ سے ایک چیف سیکرٹری سے، ایک AG سے اور ایک ہیلتھ سیکرٹری سے نہیں چلنے والا، آپ چلا کے دیکھ لیں لوگوں کا یہ اشر ہوگا جو آپ کے سامنے یونس عوان صاحب نے دکھایا ہے۔ چلے ٹھیک ہے کلاس، مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب آ کر بات کریں گے کہ ترقیاتی فنڈ جو MNAs مانگ رہے ہیں، جب پچھلے دور میں انہیں ملتے بھی رہے، ان کا انہوں نے کیا کیا، بریک کے بعد آ کر بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ کلاس صاحب، MNAs نے قومی اسمبلی میں جو اپنی حاضری ہے مشروط کر دی ہے کہ جب تک ترقیاتی فنڈز نہیں ملیں گے یہ حاضری نہیں لگوائیں گے قومی اسمبلی میں۔ یہ حاضری لگوا بھی نہیں رہے، پچھلے ہفتے ہوا یہ سارا کہ وہاں پہ کورم کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ MNAs موجود ہی نہیں تھے، اور PTI اور پیپلز پارٹی کا ارکان جو چپ کر یہ ہاؤس سے باہر چلے گئے، اور کسی ایک نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا تو پتہ چلا کہ ان کے پاس تو 87 کے قریب ممبر بھی نہیں ہے، جو بڑی یہاں پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 2/3 ہے اور ہم یہاں پہ اکثریت سے آئے ہیں، تمام بڑی پاپولر پارٹی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی وہ جو کرپشن اگر ہو رہی ہے، جو عہدے بانٹے جا رہے ہیں وہ تو فیملی اینڈ فرینڈز میں بانٹے جا رہے ہیں، وہ تو میاں صاحب ہیں، ان کی اپنی فیملی ہے، ان کے اپنے فرینڈز ہیں، اس کے بعد ہمارے کشمیری بھائی ہیں، پھر کوئی اگر کوئی اس میں کوئی اگر کوئی بچ جاتی ہے چیز تو ادھر ادھر بانٹ دی جاتی ہے۔ تو ادروائز تو موسٹلی ہم نے دیکھا جتنے بھی وہ لگ رہے ہیں وہ لوگ راگے میاں صاحب اپنی ہی پسند کے، اپنی برادری کے، اپنے علاقے کے اور اپنی گوال منڈی کے ادھر ارد گرد کے لوگوں کو حصہ مل رہا ہے۔ تو MNAs نے کہا ہے کہ بھائی صاحب اگر ہمیں حلوے میں سے حصہ نہیں ملنا تھا تو ہم کس چیز کے لیے یہاں پہ آئے تھے اور کیا کرنے آئے تھے؟ آپ خود تو یہاں پہ مال کما رہے ہیں، بڑے بڑے یہاں پہ یہ سودے کیے جا رہے ہیں، وزارتیں بانٹی جا رہی ہیں اور اس پہ عہدے بانٹے جا رہے ہیں، ہمارے لیے 5 ارب روپیہ بھی نہیں ہے۔ میاں صاحب کی یہ ہدایت پہ پچھلے ہفتے سٹوری سامنے آئی ہے، میاں صاحب کی ہدایت پہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک وہاں پہ ریویو پٹیشن فائل کی گئی ہے۔ یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے افتخار چودھری صاحب، انہوں نے راجہ پرویز اشرف سکینڈل میں جو میں نے بریک کیا تھا دنیا TV پہ ارشد شریف کے پروگرام کیوں میں ہم نے بریک کیا تھا، انہوں نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے باقاعدہ پروسیڈنگ کے بعد بہت ساری شرائط انہوں نے لگا دی تھی کہ یہ کام فیڈرل حکومت کا نہیں ہے کہ وہ کیسے کیسے ترقیاتی فنڈز کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرے گی۔ اب یہ MNAs کو کھلانے کے لیے انہوں نے 5 ارب روپیہ تو رکھا ہوا ہے، اب اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں۔ اب بغیر پیسہ لیے یہ جو MNAs ہیں، MPs ہیں، یہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ اب 5 ارب روپے کی کرپشن تیار ہے، پیسہ تیار ہے، مال تیار ہے، اور انہوں نے جا کے چیف جسٹس آف پاکستان جو موجود ہے ان سے اسٹیمپ
ان کو راستہ چاہیے, سیف ایگزٹ چاہیے کہ مہربانی فرمائیں ہمیں پتلی گلی میں سے نکلنے کی ذرا اجازت دے دیں. آپ ذرا اپنا جو چہرہ میں یہ مبارک ہے سپریم کورٹ دوسری طرف کر لے. سپریم کورٹ نے 1-2 کیسز میں کیا بھی ہے, جو فیصلے پچھلے چیف جسٹس آف پاکستان کر کے گئے تھے, موجودہ سپریم کورٹ نے اس پہ چپ رکھا ہے کیونکہ انہوں نے 1-2 ایسے کام کیے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے پچھلے سپریم کورٹ کے کہنے پہ. لیکن موجودہ سپریم کورٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پتلی گلی سے انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیا ہے. اب بھی میاں صاحب یہی چاہتے ہیں کہ جناب کہ ہم تو اربوں کروڑوں کے کھیل کھیلتے رہیں. ایم این ایز کہتے ہیں مہربانی فرمائیں کوئی 1 کروڑ روپے کا کوئی ہمیں بھی دے دیں, کچھ ہمیں بھی مال پانی دے دیں. جو اہم بات ہے, سب سے بڑی بات, کہ یہ کام نہیں ہے ایم این ایز کا, یہ کام ایم پیز کا نہیں ہے وہ گلی سڑکیں بنوائیں. یہ محض پیسہ کھانا چاہتے ہیں, یہ مال کھانا چاہتے ہیں, یہ کرپشن کرنا چاہتے ہیں. اور مزے کی بات سنیں, یہ کہتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں. 422 یہاں پہ ایم این ایز ایم پیز نے اپنے ٹیکس ریٹرنز نہیں فارم جمع کروائے. یہ فرماتے ہیں ہم تو 5 لاکھ سے کم ہماری انکم ہے. یہ کروڑوں روپے جو الیکشن میں یہاں پہ جمع آ کے الیکشن لڑتے ہیں, یہ وہاں پہ پیسے کماتے ہیں, مال کماتے ہیں. 422 ایم این ایز کہتے ہیں جی ہماری تو انکم ہی 5 لاکھ سے کم ہے, ہم تو غریب لوگ ہیں, آپ ہم سے ٹیکس نہیں لے سکتے. سو کروڑوں کا مال تیار ہے, 5 ارب روپے کا ٹیکہ اس قوم کو لگنے کو تیار ہے. اداروں کے ذریعے دینے کو تیار نہیں ہے, اس لیے بلدیاتی صاحب یہ اسی سے میں ایک بات لنک کرنا چاہتا ہوں. رات کو بھی اسی پہ بحث ہو رہی تھی. 2 رپورٹیں آئی ہیں, میں مینشن کر دیتا ہوں. ایک تو امریکہ سے آئی ہے کہ واٹر جو لیول ہے اور پاکستان کے علاقے آ گئے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ واٹر لیول بہت نیچے چلا گیا ہے, اور ساتھ ہی ہمارا سارا پانی چونکہ ہم نے ڈیم نہیں بنائے تو وہ جا کے سمندر میں چلا جاتا ہے ہماری آبادیوں کو تاراج کرتے ہوئے. تو کلاسر صاحب یہ جو پیسے آپ بات کر رہے ہیں, یہ پیسے کل مجھے ڈاکٹر اکرام صاحب نے پروگرام میں بتایا کہ 2000 ارب روپیہ ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹوٹل اپنے جو ٹیکس لگاتے ہیں, اور ایک اندازے کے مطابق 8000 ارب اکٹھا ہونا چاہیے ایون اس معیشت میں بھی. یہ لوگ کھا پی جاتے ہیں. کل میں پروگرام میں بیٹھا تھا, ایک صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, معزز ہمارے دوست فاضل دوست, وہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے اور ہمیں بہت عزت کرنی چاہیے, ان کو انعام اور اعزاز دینا چاہیے. لیکن جو لوگ یہ ٹیکس کھا رہے ہیں ان کو ایک کامن تھیف سے بھی برا ٹریٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری آبادیاں اب جو پاکستان کے مشرقی حصے ہیں یہاں سے لے کے تقریباً 600 ملین لوگ جہاں تک رہتے ہیں, یہ ایک سیٹلائٹ ہے گریس گریوٹی سیٹلائٹ, اس کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ واٹر لیول انتہائی ڈینجرس طور پہ نیچے چلا گیا ہے. ڈیم ہم اس لیے نہیں بنا رہے کیونکہ اے این پی ناراض ہو جاتی ہے, پتہ نہیں وہ اب کس کے انرجی والوں کے ساتھ ان کی کنائمنس ہے یا کیا معاملہ ہے کہ وہ سستی انرجی یہاں پیدا نہیں ہونے دیتے. تو یہ پیسے اگر ہم خرچ نہیں کر رہے تو یہ کرائسس اگلے 10 سال میں آ رہا ہے. اور یہ اے ڈی بی کی رپورٹ ہے. اور آخر میں ایک اور فگر دے کے سٹوری کلوز کرتا ہوں کہ ہمارے پاس 30 دن کے لیے پانی ریزرو کرنے کا ہمارے پاس بندوبست ہے, جو کہ ایک مہذب معاشرے میں 1000 دن کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ وہ معاملات ہیں جو ہمیں یہاں لے کے جا رہے ہیں. صاحب آگے بڑھتے ہیں. آپ تو اسلام آباد کی باجی پولیس کی کارکردگی ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن چودھری نثار تو ان کی اعلیٰ کارکردگی کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں. یہ ایٹیچیوڈ ہے رولنگ لیڈ کا, جس کی وجہ سے آج یہ ریاست پہ کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں. نہ غیر ملکی حکومتیں اعتبار کرتی ہیں, نہ اپنے لوگ کرتے ہیں, نہ آپ اور ہمارے جیسے لوگ کرتے ہیں. 1 سال میں یہاں پہ 800 گاڑیاں 1 کروڑ روپے کی اسلام آباد شہر میں چوری ہوئی ہیں. آئی ایم ریپیٹنگ, 800 گاڑیاں 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی. اور قومی اسمبلی میں جواب کیا دیا جاتا ہے, ایک سوال کے جواب میں چوہدری صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کی کارکردگی بہت اعلیٰ ہے. میں چوروں سے ڈاکوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ 1-2 گاڑیاں ذرا کوئی ان بڑے لوگوں کو بھی چوری کر لیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام آباد کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کتنی اچھی ہے. ان کو تو کوئی کہتا کچھ نہیں ہے. اسلام آباد کے وہ ایس ایس پی صاحب اور ڈاکٹر رضوان جو ہیں وہ جو اٹھتے ہیں ہمارا پروگرام سن کے ان کو بتاتے ہیں آپ کو باجی کے تانے دیے جا رہے ہیں, وہ اپنے 8-10 بندے ساتھ نکالتے ہیں جو گارڈ پھرتے ہیں, وہ جا کے یہاں پہ کوئی مزدور مل گیا, تیرے پاس شناختی کارڈ کدھر ہے, اس نے کہا سر میرے پاس سنے, چلو اس کو گرفتار کرو, شر پسند ہے. وہ کچی آبادی میں گئے, سبزی منڈی کے قریب گئے, مزدور پکڑے, ان کو گرفتار کر کے میرے جیسے 2-4 صحافیوں کو خبریں لگ گئی, وہ جی آپریشن کمپلیٹ ہو گیا. سو یہ جہاں پہ ہمارے جو ایس ایس پی آپریشن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے بگ باجی کے طور پر مشہور ہو رہے ہیں اسلام آباد میں, ان کو کہیں کہ ذرا اپنے چودھری صاحب کو صحیح پکچر دیں, مہربانی فرمائیں. چودھری صاحب بھی لگتے ہیں نہ اخبارات پڑھتے ہیں, نہ وہ جہاں پہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. کچھ نئی سٹوری بھی میں نے کسی وقت بتانی ہے. جو نیا بابو لگایا ہے, بات سے بات نکل پڑی ہے, جو انہوں نے نادرا کا نیا چیئرمین ایک بابو کو لگایا ہے ڈی ایم جی کو, وہ کیسے گھپلے کر رہا ہے, وہ کیسے یہ گاڑیوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے, وہ کہانی میں کسی وقت لے کے آؤں گا. جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ان کو چارج ملا ہے, ان کو چارج ملا. جس طرح گاڑیوں کا وہاں پہ انہوں نے لاہور کراچی کی داستانیں سامنے آ رہی ہیں, وہ تفصیل سے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ وہ ادارہ بھی ڈی ایم جی کے ہاتھ چڑھ کے اللہ کے فضل سے تباہ کر کے ڈی ایم جی وہاں سے نکلے گی. نادرا کو جو کھاپے وہاں پہ شروع ہوگا, وہ ڈیٹیل میں لے آؤں گا کسی وقت, اور اچھی خاصی خبریں نکل رہی ہیں. اسلام آباد پولیس اس وقت بدترین پولیس سمجھی جا رہی ہے. ڈیلی کی بنیاد پہ 4 کا گروپ ہے, 4 کا گروہ ہے, لڑکے ہیں, اور میرا خیال سہیوال سے آئے ہوئے ہیں, جو انیشل کچھ پتا چلا ہے.
اور وہ اپنی گاڑی اپنی گاڑیوں پہ سوار ہیں، شہر میں جاتے ہیں اور جس گھر میں جی چاہتے مارکلا میں آپ یہ انہوں نے وارداتیں کی ہے، G9 میں کی ہیں، I8 میں کی، ابھی تک ایک بھی وہاں سے بندہ نہیں پکڑا گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں پولیس کی ملی بھگت کے بغیر یہ ہو سکتا ہے کہ 4 لوگ نہیں پکڑے جا رہے؟ شاہجہاں یہ ملے ہوئے ہیں، یہ نااہل بھی ہیں، انکمپیٹنٹ بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، اور میں نے بتایا تھا میرے پاس رپورٹ پڑی ہوئی ہے، 100 روپے پہ بکنے والی پولیس ہے، باقاعدہ یہ ڈاکومنٹس ہیں جو قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے ہیں کہ کتنے کتنے لوگوں پہ کیا کیا الزام تھے جس پہ وہ سسپینڈ ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ 100 روپے رشوت لیتے ہیں اسلام آباد پولیس والے، سب سے زیادہ تنخواہیں بھی نہیں کو ہیں، مرات بھی نہیں کو پاس ہیں، بگ سٹی الاؤنسز بھی یہ لیتے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، مال پانی بھی ہے، اور 100 روپے ان کا رشوت کا ریٹ ہے۔ سو یہ حساب ہو چکا ہے چودھری صاحب کے دور میں، جو ملک کو چلانے کی بات کرتے ہیں، جو طالبان کے حوالے سے آپ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں پہ اسٹریٹ کرائم ہے، کون روکے گا؟ کم از کم ان سے نہیں رکنے والا۔ اسلام آباد کی جو باجیاں انہوں نے بھرتی کی ہوئی ہیں، ڈیلی کی بنیاد پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ اسلام آباد کا جو کرائم کے ہمارے رپورٹرز ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا ان کی ہمدردیاں ہیں، کوئی ان کے ساتھ دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں۔ ایک بات وہ میں کرنا چاہ رہا تھا، اگر کند کوٹ سے ہوں ہمارے ساتھ دلیپ ٹھاکر ساتھ ہیں ہمارے، تو کیونکہ وہاں پہ بھی پولیس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، پتہ چلا ہے کہ وہاں بہت زیادہ بچے جو ہیں اغوا کیے جا رہے ہیں، تو اگر ہمیں وہ مل سکے تو ان سے رپورٹ۔ دلیپ ہے ہمارے ساتھ جی دلیپ، کیا کہانی ہے یہ قاضی صاحب کہانی وہی ہے جو کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا یہاں پہ گندکوٹ سمیت ضلع سے بچے اغوا ہوتے تھے اور لاکھوں روپے تاوان کی رقم ادا کی جاتی تھی، اور ان کے ورثاء جو تھے بچوں کے وہ یہ الزام لگاتے تھے کہ جو تاوان کی رقم ہے وہ پولیس ہم سے لیتی ہے اور پھر وہ آگے ڈاکوؤں کو دیتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ پھر ڈاکوؤں اور پولیس میں ایک غیر رشتہ بن گیا تھا، اور اس کے بعد ابھی جو ہے نا دوبارہ بچوں کے اغوا کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور مرزا پور محلے میں ایک بچہ 5 سالہ معصوم بچہ شاہزیب جو ہے لاشاری، اس کو اغوا کیا گیا ہے، لیکن 5 دن میں پولیس نے ایک بھی کارروائی نہیں کی۔ اگر شہر کا امن امان کی صورتحال دیکھا جائے تو دن دہاڑے تاجروں کو لوٹا جاتا ہے، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، پورے ضلع کے جو قومی شاہراہ ہے وہ غیر محفوظ ہے، وہاں پہ آئے دن جو ہے نا ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، فائرنگیں کی جاتی ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ بہت شکریہ دلیپ ٹھاکر، آپ کا وقت کی کمی کی وجہ سے مزید ہم آپ سے بات نہیں کر فالو اپ لیں گے۔ اسلام آباد کی پولیس کا یہ حال نہیں ہے، کلاس صاحب مجھے کلوزنگ بھی دینی ہے۔ صاحب ظاہر ہے کہ اسلام آباد تو 100 روپے پہ بک رہا ہے، اسلام آباد کا سپاہی جو 100 روپے پہ بکتا ہے، پتہ نہیں اسلام آباد پولیس کے سربراہ کتنے میں بکتے ہیں، ریٹ وہ سامنے آتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو بات وہی والی اسلام آباد کا یہ حال ہے۔ ایک ہمارے اب یہ مثال کا ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں بتا دیتا کہ سرائکی پیر کا کسی مرید کے گھر، تو اس نے پیر نے اس کے لیے دال بنوائی، وہ مرید نے، تو پیر نے جو اس کے الفاظ یوز کیے کہ پیر اگر دال کھائے گا تو اس کے ساتھ پھر خلیفے کیا کھائیں گے، وہ ایک لمبی داستان کبھی سناؤں گا۔ اسلام آباد کی پولیس کا یہ حال ہے، تو پھر کند کوٹ کا کیا قصور ہے؟ پیر دال کھائے گا تو پھر باقی جو مرید ہیں وہ یہ کچھ کھائیں گے جو کھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ کلاس صاحب کا، آپ کے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر دنیا TV.tv پر۔ ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔